یہاں رہنے کے لیے آیا ہمیشہ؟ جانا ہے نا. جیسے آج جس کی ہم نے نماز جنازہ پڑھائی یہ ہمارا بھائی چلا گیا نا. بولو چلا گیا کہ نہیں چلا گیا؟ تو جو آ رہا ہے وہ آگے جا رہا ہے، یہاں نہیں رہنا نہیں ہے یہاں. تو اگر اللہ پاک اس کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیتا تو کسی نعمت کی شکل میں ہی ہوتی. تو یہ تو قبر میں پہنچ جاتا، وہ نعمت پیچھے رہ جاتی. کیونکہ جب آدمی دنیا سے قبر میں جاتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی. کیوں بھائی؟ جاتی ہے کوئی چیز؟ جیسے ماں کے پیٹ سے آیا تھا ایسے ہی قبر کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. اور کیا کہتے ہیں اس کو کہ بھائی اس کے کپڑے بھی اتار دو، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے وہ بھی نکال دو، اس کے ساری چیزیں جو دنیا کے حساب سے وہ سب. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد وفي رواية فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم الدنيا وفي رواية كفاه الله هم الدنيا وهم الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو راحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. ہمارا اور آپ کا یہاں اجتماع میں جمع ہونا یہ کوئی رسمی رواجی بات نہیں ہے کہ سال میں ایک اجتماع میں ہم جمع ہو جاتے ہیں،
بلکہ ہمارا اور آپ کا یہاں اجتماع میں جمع ہونا ایک بہت اونچے مقصد کے لیے ہے، ایک بہت اونچے کام کی نسبت سے ہے اور ایک بہت اونچی محنت کے لیے ہے۔ ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مقصد کے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے کام کی نسبت سے اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت کی نسبت سے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مقصد تھا، اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا، وہ انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے تشریف لاتے، سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے، اس راستے پر چلانے کے لیے کہ جس راستے پر چل کر انسان اللہ رب العزت سے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، جس کو دین والا راستہ کہتے ہیں، اسلام والا راستہ کہتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی کو اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ انسانوں کی کامیابی کو اللہ رب العزت نے نہ ملک کے ساتھ جوڑا ہے، نہ مال کے ساتھ جوڑا ہے، نہ ہی دنیا کے اس پھیلے ہوئے ساز و سامان کے ساتھ جوڑا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی کو اپنے پورے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہر زمانے میں جو انسان کامیاب ہوئے ہیں وہ دین اسلام کی برکت سے ہی کامیاب ہوئے، اور آئندہ بھی جو انسان کامیاب ہوں گے وہ بھی دین اسلام ہی کی برکت سے کامیاب ہوں گے۔ گزشتہ زمانے میں جو انسان بھی ناکام ہو کر گئے ہیں وہ دین اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے ناکام ہو کر گئے، اور یہی اللہ کی سنت جاریہ قیامت تک کے لیے ہے کہ آئندہ زمانے میں جو انسان جس حیثیت کا ہوگا، اگر اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی جی چائی اور منچائی پہ چلے گا تو جیسے اللہ رب العزت نے پہلوں کو ناکام فرمایا، ایسی اللہ رب العزت ان بعد والوں کو بھی ناکام فرمائیں گے۔ تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ دین کے بغیر اگر نظر آ رہا ہے تو یہ انسان کی آنکھ کا دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ موت پر کھل جائے گا۔ لیکن موت پر دھوکہ کھلے پھر انسان کے کسی کام کا نہیں، کیونکہ جس کی جو گھڑی آتی ہے اسی گھڑی میں اس کو دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونا ہوتا ہے۔ اب جو انسان دنیا میں آیا ہے یہ مر کر ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ایک عالم سے دوسرے عالم میں انتقال ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں منتقل ہوا، ماں کے پیٹ سے زمین اور آسمان کے پیٹ میں منتقل ہوا، اب اس کے بعد زمین کے پیٹ قبر میں منتقل ہوگا، پھر وہاں سے حشر میں منتقل ہوگا، پھر وہاں سے پل صراط پر منتقل ہوگا، پھر وہاں سے اس کے دو ٹھکانے ہیں، ایک تو جنت ہے اور ایک دوزخ ہے۔ یہ دو ٹھکانے انسان کے لیے ہیں جہاں ہمیشہ اس کو رہنا ہے۔ تو موت کے وقت انسان پر یہ دھوکہ کھلے کہ ملک میں کامیابی نہیں ہے، مال میں کامیابی نہیں ہے، دنیا کے ان چیزوں شکلوں میں نقشوں میں کامیابی نہیں ہے، تو وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ جیسے پہلی قوموں پر موت کے وقت یہ دھوکہ کھلا تو روئے اور چلائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض بھی کیا کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے کہ کوئی نیک عمل کر لیں تاکہ آخرت میں ہمارے کام آ جائے۔ تو اللہ کی طرف سے کیا جواب ہوا کہ اتنا عرصہ دیا، اس میں تم نے کچھ نہیں کیا، تو گھڑی دو گھڑی میں تم کیا کر لو گے؟ تو وہ گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوتی، اس لیے موت سے پہلے آدمی اس دھوکے سے نکل جائے
کہ کامیابی ملک کے نقشوں میں نہیں ہے، مال کے نقشوں میں نہیں ہے، چیزوں سامان میں نہیں ہے، کامیابی اللہ کے احکامات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنے میں ہے۔ جب آدمی موت سے پہلے اس دھوکے سے نکلتا ہے تو پھر اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اپنے معاملے کو اللہ سے درست کر لیتا ہے، اپنی نافرمانیوں پر، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور یہ موت تک کھلا ہے، کیونکہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، ان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے، اور یہ دونوں دشمن اس کو میرے راستے سے ہٹائیں گے اور اس سے نافرمانی ہو جائے گی، یہ میری حکم عدولی کر لے گا، اس سے گناہ کا کام ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور یہ موت تک کھلا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں، کہ جب بندہ کوئی نافرمانی کر دیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب وہ توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اتنے خوش ہوتے ہیں کہ فرشتوں سے فرماتے ہیں آسمانوں میں چراغاں کرو، لائٹنگ کرو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ کس خوشی میں ہے؟ کیونکہ لائٹنگ اور چراغاں تو کسی خوشی کے موقع پر ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے اور میرے فلاں بندے میں صلح ہو گئی ہے، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، اب وہ میری نافرمانی نہیں کرے گا، اس خوشی میں تم آسمانوں میں چراغاں کرو۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان کے گناہ اتنے ہوں کہ زمین سے آسمان تک کا خلا بھر جائے، یا جتنی دنیا میں ریت کے ذرات ہیں یا جتنی سمندروں کی جھاگیں بن رہی ہیں، اتنے گناہ کیے ہوئے ہوں لیکن سچے دل سے توبہ کر لے، توبۃ نصوحا، کہ اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ پاک اس سارے گناہوں پر قلم پھیر دیتے ہیں، ان کو مٹا دیتے ہیں۔ بلکہ حدیث کا اگلا جملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کے بدلے میں اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھوا دیتے ہیں، کہ جتنے پہلے گناہ ہوتے ہیں اتنی نیکیاں اس کی عمل نامے میں لکھوا دی جاتی۔ تو یہ توبہ کا دروازہ بھی موت تک کھلا ہے۔ جب تک دنیا مشاہدے میں ہے اور عالم آخرت غیب میں ہے تو اگر انسان سے توبہ ہو جائے، گناہ ہو جائے تو کیا کر لے بھائی؟ بولو کیا کر لے؟ ہاں، ایک بار توبہ کی وہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ کر لے، پھر ٹوٹ گئی، پھر توبہ کر لے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر 100 بار بھی توبہ توڑی ہو پھر بھی توبہ کر لے، اس لیے کہ اس در کے علاوہ اور کوئی در نہیں ہے۔ معاف کرنے والا اللہ ہے اور وہ بڑا کریم رب ہے، وہ بڑا رحیم رب ہے۔ جی ہاں، اسی لیے اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ تو موت پر چونکہ جب آدمی عالم سکرات میں چلا جاتا ہے تو یہ دنیا جو مشاہدے میں ہے یہ غیب میں چلی جاتی ہے، اور جو عالم آخرت ہے وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں جی اب تو یہ کسی کو پہچانتا بھی نہیں ہے، اب تو یہ بات بھی نہیں کر سک رہا، اب تو یہ نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کہ وہ عالم دنیا سے نکل گیا، ابھی عالم آخرت اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ تو دیکھ کر توبہ کرنا اور دیکھ کر ایمان لانا، اس کو توبہ اور ایمان نہیں کہتے۔ ارے مشاہدے پر تو جانور چلتے ہیں، انسان کا کیا کمال ہے اس میں؟
بکری کو گھاس دکھاؤ گے وہ قریب آ جائے گی، اور اس کو ڈنڈا دکھاؤ گے تو بھاگ جائے گی۔ کتے کو ہڈی دکھاؤ، بوٹی دکھاؤ، وہ قریب آ جائے گا، اور اس کو روڑا اور پتھر اٹھا کے دکھاؤ تو بھاگ جائے گا۔ تو مشاہدے پر تو جانور چلتے ہیں، انسان کا اس میں کیا کمال ہے؟ انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے، اور اس لیے اس کو اللہ نے عقل اور سمجھ عطا فرمائی ہے، اسی لیے یہ ساری مخلوقات میں سے اشرف مقام پر ہے، افضل مقام پر ہے۔ جی ہاں، تو یہ موت پر جب آخرت کا وہ کھل جائے گا اور اس وقت میں یہ کہے اب مجھے مہلت دے دو، اب میں کو نیک عمل کر لوں، اب پھر مہلت نہیں ملے گی۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے واقعات کو بھی ذکر کیا ہے کہ موت پر دھوکہ کھلا تو رونے لگے، چلانے لگے، ہاں جی، لیکن ان کا رونا چلانا ان کے کام نہیں آیا۔ اللہ نے فرعون کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب بحر کلزم میں اپنی فوجوں کے ساتھ وہ ڈوبنے لگا، پانی نے نیچے کھینچا اور پھر چھوڑا، سر باہر آیا تو کہنے لگا آمنتو انہ لا الہ الا اللہ، آمنتو برب موسیٰ و ہارون، آمنتو برب بنو اسرائیل۔ اللہ پاک نے فرمایا ابھی وقت آیا ہے اس کا، اتنا وقت تجھے سمجھاتے رہے، تیری سمجھ میں بات نہیں آئی، اب اسرائیل کو دیکھ لیا تو آمن تو کرتا ہے، اب تو تجھے عبرت کا انجام بنا دیں گے۔ اللہ نے لاش سمندر سے باہر پھینکوا دی اور آج بھی کسی عجائب گھر میں پڑا ہوا ہے، اور عبرت کا انجام اللہ نے بنا دیا قیامت تک کے لیے۔ جی ہاں، تو موت پر یہ توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ جی ہاں، موت سے پہلے اس دھوکے سے نکلنا ہے کہ ملک میں کامیابی نہیں ہے، مال میں کامیابی نہیں ہے، چیزوں شکلوں میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی اللہ کے احکامات میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سامنے گزشتہ قوموں کے واقعات کو ذکر فرمایا، جن کی زندگی میں دین تھا اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا، اور جن کی زندگی میں دین نہیں تھا اللہ نے ان کو ناکام کر دیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے دین کی طرف بلایا، لیکن بہت تھوڑے سے لوگ ان کی بات مان کر دین پر آئے، اسلام پر چلے۔ اکثریت والی قوم جو اکثریت میں تھی اور ملک کے نقشے ان کے پاس تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان رہی، دین کو قبول نہیں کیا، نبی کی بات سے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 80-82 مسلمانوں کو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں محفوظ رکھا، اور باقی ساری قوم کو اللہ نے طوفان میں غرق کر دیا۔ آسمان سے بھی پانی برسایا، زمین سے بھی پانی نکالا، آسمان اور زمین کا پانی مل گیا، اللہ نے اس قوم کی جڑوں کو کاٹ دیا۔ جب نوح علیہ السلام مسلمانوں کو کشتی میں سوار کر رہے تھے تو بیٹا قریب سے گزر رہا تھا، تو بیٹے کو کہا یا بنیا ارکب معنا، کہ میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ اس میں کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا سآوی الی الجبل، کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے بچائے بغیر کوئی بچ نہیں سکتا۔ اتنے میں ایک موج آئی اور بیٹے کو بہا کے لے گئی، بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے طوفان میں غرق ہو گیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے، اور میرے اہل کے بارے میں آپ نے فرما دیا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا ہرگز یہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، اس کے عمل غیر صالح تھے، یہ کافروں جیسے عمل کر رہا تھا، اس لیے آج اس کو بھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حسب نسب کو نہیں دیکھتے کہ یہ نبی کا بیٹا ہے
یا نبی کی بیوی ہے، بلکہ اللہ پاک دل کے یقین کو دیکھتے ہیں، بدن سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ نبی کا بیٹا ہے، نبی کی بیوی ہے۔ ہاں، تو اللہ نے ان اقلیت والوں کو، جن کو وہ لوگ کہتے تھے نوح علیہ السلام سے کہ ہمارے قوم کے گرے پڑے لوگ تمہارے ساتھ ہیں، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا دین اسلام کی برکت سے۔ جی ہاں، اور جو مال و دولت اور ساری نقشوں والے تھے، اللہ نے ان کو سبع ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، اللہ نے نمرود کی طرف، قوم کی طرف ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، نہ قوم، نہ نمرود مانا، نہ قوم مانی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین بھی نمرود کے ساتھ تھے۔ تو جیسے نمرود ناکام ہوا، اس کی قوم ناکام ہوئی، ایسے ابراہیم علیہ السلام کے والدین بھی نمرود کے ساتھ ناکام ہو گئے۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ نبی کے والدین ہیں، یہ نبی کا باپ ہے، یہ نبی کی ماں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حسب نسب کو نہیں دیکھتے، اندر کو دیکھتے ہیں، دل میں کیا ہے، باہر جسم سے کیا نکل رہا ہے ان کے۔ جی ہاں، تو اللہ نے نمرود جو ساری دنیا کا بادشاہ تھا، اپنی قوم کے ساتھ ناکام ہو گیا۔ نمرود کی بیٹی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اللہ نے نمرود کی بیٹی کو کامیاب کر دیا۔ جی ہاں، اللہ نے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کی طرف اور بنی اسرائیل کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو، اس کی قوم کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں، اور بنی اسرائیل چونکہ مسلمان تھے، ان پر ایمان اور اعمال کی محنت کر رہے، کلمہ نماز کی محنت کر رہے، کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے وہ یوسف علیہ السلام کے 12 بھائیوں کی اولاد تھے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کنویں میں سے نکالا، ملک مصر کے بازار میں بکے، پھر بادشاہ کے محل میں پہنچے، وہاں سے اللہ نے ان کو جیل میں بھجوا دیا، جیل سے نکال کر اللہ نے ملک مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ تو بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے 12 بھائیوں کے اولاد تھے، انہی کی نسل آگے چل رہی تھی، اور یہ مسلمان تھے، لیکن اسلام والے راستے کو چھوڑا اور جی چاہی اور منچائی پہ چل پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں جو سب سے زیادہ خواہشات پر چلنے والا تھا فرعون، اللہ نے بنی اسرائیل پر فرعونیوں کو مسلط کر دیا۔ جی ہاں، کیونکہ جب مسلمان اللہ کے دین کو چھوڑے گا اور خواہشات پر چلے گا، تو اس زمانے میں جو سب سے بڑے خواہش پر چلنے والے ہوں گے، اللہ مسلمانوں پر ان کو مسلط کر دے گا۔ آج بھی ہم ساری دنیا میں دیکھ لیں کہ مسلمان کتنے اللہ کے دین کے مطابق چل رہے ہیں، خواہشات کی زندگی پہ پڑ گئے ہیں، اس لیے اللہ نے غیروں کو ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ جو سب سے بڑے خواہش پر چلنے والے ہیں، ان کو اللہ نے مسلمانوں پہ مسلط کیا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر کلمہ نماز کی محنت کر رہے ہیں کہ دیکھو سب کچھ اللہ کرتے ہیں، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کرتا، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے فرعون سے نہ ڈرو، فرعون کی فوجوں سے نہ ڈرو، فرعون کی اسلحہ سے نہ ڈرو۔ ہاں، ڈرنا ہے ایک اللہ سے ڈرنا ہے، اس کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ اور فرعون اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ پاک کرنے میں کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کرو، اور بدن سے نکلنے والے اعمال کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ ان کو کہو اپنے گھروں میں مسجد بنا کر نماز ادا کریں۔ کیا مقصد؟ کہ اپنے جسم کو اللہ کے حکموں کا پابند بنائیں،
جو احکامات ان کو دیے گئے ہیں ان احکامات کے مطابق چلیں. تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر کلمہ نماز کی محنت کر رہے ہیں اور فرعون کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. تو فرعون کو یہاں بنی اسرائیل اپنی اصلاح میں لگ گئے, پچھلی زندگی پہ نادم ہو گئے اور دین کے راستے پر آنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرعون کو ان پر مسلط کیا تھا, اور کیسا مسلط تھا, ہائے, کہتے ہیں ان کے بچوں کو ان کے سامنے ذبح کر دیا جاتا تھا اور کوئی چوں بھی نہیں کر سکتا تھا. ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے, بچوں کو ذبح کر دیتے اور ان سے بیگار لیتے تھے, مفت میں کام کرواتے تھے ان سے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اصلاح میں, ان کے کلمہ نماز اور دین پر, تو جیسے جیسے وہ اپنی اصلاح کرتے رہے ویسے ویسے اللہ پاک فرعون کو اور اس کی قوم کو پکڑتے رہے. بحر کلزم میں غرق کرنے سے پہلے اللہ نے ان کے اوپر 8 قسم کے عذاب مسلط کیے, چھوٹے چھوٹے, تاکہ یہ رجوع کر لے. کیونکہ جب آدمی پر مصیبت آتی ہے نا تو اس کا رجوع الی اللہ بڑھ جاتا ہے. اور اللہ حکیم بھی ہیں, طبیب بھی ہیں. جی ہاں, تو فرعونیوں کو اللہ نے میںڈکوں کا عذاب, جوؤں کا عذاب, خون کا بن جانا, کھانے پینے چیزوں کا, اور سیلاب, اور کھانوں میں نعمتوں میں کمی, یہ قسم قسم کے اللہ پاک نے ان کو عذابوں میں مبتلا کیا. جب بھی اس پر قوم پر مصیبت آتی تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا اپنے رب سے دعا مانگو, ہماری یہ مصیبت دور ہو جائے, ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ کر دیں گے, تم اپنے وطن لے جانا. تو نبی کے دل میں تو اپنی امت کے لیے شفقت ہوتی ہے. نبی کسی کا بدخواہ نہیں ہوتا, نبی سب کا خیر خواہ ہوتا ہے, اپنی امت کا فکر ہوتا ہے, غم ہوتا ہے کہ یہ نقصان میں نہ جائیں. اس لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے, اللہ ان کی اس مصیبت کو دور کر دیتا. جب وہ مصیبت ٹل جاتی تو پھر وہ مکر جاتے. وہ قوم جو تھی فرعون کو کہتی تھی یہ تو تمہاری وجہ سے ہوا ہے, کیونکہ فرعون بھی ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا بڑا رب ہوں. جی ہاں, تو اللہ دوسری مصیبت میں, تیسری مصیبت میں, جب بنی اسرائیل نے اپنا اصلاح کیا, اپنے یقین پر محنت کی, اپنے اعمال پر محنت کی, تو اللہ پاک نے ایک دن حکم دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کو لے کے نکلو, یہ تمہارا پیچھا کرے گا, بس ان کا کام ہم نے کر دیا, ان کے لیے فیصلہ کر دیا. سمندر کے پہنچ گئے, سمندر آگے اور پیچھے جو ہے فرعون. اللہ نے سمندر میں سے راستے بنا دیے, بنی اسرائیل گزر گئے, انہی راستوں میں فرعون چلا اور اللہ نے ساری قوم کو ان کی غرق کر دی. اللہ نے ساری ان کی چیزیں بنی اسرائیل کو دے دی. فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی, اللہ نے اسے کامیاب کر دیا. اور اس عورت نے ایمان پر جم کر اپنی ساری راحتوں کی زندگی, محل کی زندگی کو قربان کیا, آسائشوں کو قربان کیا. اس ظالم نے منع کیا کہ میں رب اعلیٰ ہوں, تم کس رب کی بات کرتی ہو؟ اس نے کہا رب تو وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں, تو کہاں سے رب آ گیا؟ تو کہاں سے رب آ گیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام رب ہیں. جی ہاں, تو اس نے جیل میں ڈلوا دیا, محل کی راحت قربان, لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا اس عورت نے, حتیٰ کہ ہاتھوں پیروں میں میخیں گڑوا دی گئیں. اور اسی حالت میں دعا کی, اللہ مجھے میرا گھر جنت میں دکھا دے اور یہ فرعون اور اس ظالم کون سے مجھے نجات عطا فرما. اللہ نے آسیہ کی جنت اس کے آنکھوں کے سامنے کر دی. آسیہ کی جنت اس کی آنکھوں کے سامنے. تو
تو فرعون اور قوم ناکام ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کامیاب ہو گئے۔ جی ہاں، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ ان میں سے غریب، غلام، مسکین یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے، بلال جیسا حبشی، شعیب، سلمان، یہ غلام یہ اسلام میں داخل ہو رہے، اور بڑے بڑے قریشی سردار نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ابو جہل جیسا، ابو لہب جیسا قوم کا سردار ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کیسا بلال رضی اللہ عنہ کو اعزاز بخشا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بنے۔ سفر و حضر میں اذان کی خدمت انہی کے ذمہ ہوتی تھی کہ بنیادی لوگوں میں سے تھے، اور اس بنیادی لوگ انہوں نے اسلام کو پھیلانے میں بنیاد ہی سے اپنے خون کو، اپنے خون کی قربانی دی، اپنی جان کی قربانی دی، اپنی عزت آبرو کی قربانی دی، اللہ کے دین کے لیے ذلتیں برداشت کی۔ مدینہ کے گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، خباب کو آگ کے انگاروں پہ گھسیٹا جاتا تھا، لیکن برداشت کیا تو اللہ پاک نے کیا نوازا ان کو۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلایا کہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ کس کی چھت پر؟ بیت اللہ کی چھت پہ اذان دو۔ جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بھی بلال آتے تو کہتے جا سیدنا بلال، جا سیدنا بلال۔ ایک کالا کلوٹا حبشی غلام، لیکن دین نے اس کو کتنا اونچا کیا، دین کی قربانی نے اس کو کتنا اونچا کیا، اور بڑے بڑے سردار ناکام ہو گئے۔ اللہ پاک نے مہاجرین کو کامیاب کیا، انصار کو کامیاب کیا، ان کے مقابلے میں کیسر و کسریٰ کو اللہ نے ناکام کر دیا۔ کیسر بڑی حکومت، کسریٰ بڑی حکومت روم اور فارس کی، لیکن نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور یہ مہاجرین، یہ انصار کامیاب ہو گئے۔ تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے، دین کے بغیر نہ کسی کو کامیابی ملی ہے اور نہ ملے گی۔ جس کو بھی کامیابی ملی ہے دین کی برکت سے ملی ہے، اور جس کو بھی آئندہ ملے گی اس کو بھی دین ہی کی برکت سے ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو بھی ہے نیک عمل کرتا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، بشرطے کہ ایمان والا ہے، ہم اس کو دنیا میں طیب زندگی، پاکیزہ زندگی دیں۔ طیب زندگی، طیب زندگی کہ انسان جو دنیا میں چاہتا ہے وہ سب اللہ اس کو دیتا ہے۔ جی ہاں، ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ مجھے عزت ملے۔ ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ مجھے چین ملے، مجھے سکون ملے، مجھے اطمینان ملے، مجھے راحت ملے، مجھے عافیت ملے۔ ہر انسان کی یہ چاہت ہے۔ جی ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے طیب زندگی میں یہ سب کچھ بتا دیا۔ اور بعض قرآن کی آیتیں، بعض قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہے۔ ایک آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ عزت ایمان سے ملے گا، یہ نہیں کہ بڑی گاڑی میں ہے تو عزت والا ہے، بڑی کوٹھی میں ہے تو عزت والا ہے، بڑی جو ہے کرسی پہ بیٹھا ہے تو عزت والا ہے۔ ان میں سے اللہ نے کسی چیز کو ذکر نہیں کیا۔ اگر ایمان والا ہے تو عزت والا ہے، اللہ عزت سے نوازے گا اس کو۔ اسی طرح الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کے دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ فرمایا غور سے سن لو، دلوں کا اطمینان اور سکون اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہاں ذکر سے مراد صرف تسبیح نہیں ہے، حال کے امر کو پورا کرنا۔ جس وقت میں اللہ کا جو امر متوجہ ہو اس کو پیارے نبی کے طریقے سے پورا کرنا، یہ اس وقت کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرما رہے ہیں نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز اللہ کی یاد ہے، روزہ اللہ کی یاد ہے، زکوٰۃ اللہ کی یاد ہے، حج اللہ کی یاد ہے۔ جس کو اللہ یاد ہوگا وہ نماز پڑھے گا، وہ روزہ رکھے گا، وہ زکوٰۃ دے گا، وہ حج و عمرہ کرے گا، وہ ماں باپ کی خدمت کرے گا، وہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، وہ غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں کی خبر گیری کرے گا، وہی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا۔ جس کو اللہ یاد نہیں ہوگا وہ ان میں سے کیا کام کرے گا؟ جی ہاں، تو حال کے امر کو پورا کرنا، اس میں اللہ نے اطمینان اور سکون کا وعدہ فرمایا۔ ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ، درمیان میں کوئی چیز ذکر نہیں کی اللہ نے۔ ایمان بنا لو، اعمال بنا لو، اللہ دنیا میں طیب زندگی دے دے گا، اور فرمایا اصل بدلہ تو اعمال کا آخرت میں تمہیں ملے گا۔ اعمال کا بدلہ کہاں ملے گا؟ بولو بولو۔ یہ دنیا تو جھونگے میں آئے گی، جھونگے میں۔ بچہ آتا ہے نا دکان پر چیز لینے کے لیے، تو وہ دکاندار اس کو ایک آدھ ٹافی زیادہ دے دیتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ سودا لینے کے بعد بچے کو جو ٹافی دی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جھونگا رونگا۔ یہ دنیا تو جھونگے رونگے میں ملے گی، اصل اعمال کا بدلہ تو اللہ آخرت میں دیں گے۔ اس میں فرماتے ہیں اس کی دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا اتنی چھوٹی سی ہے کہ ایک مسلمان کے ایک سبحان اللہ کے اجر کو یہ زمین و آسمان نہیں سما سکے۔ ہاں، جب مومن بندہ کہتا ہے سبحان اللہ تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا لگ گیا؟ کیا لگ گیا؟ جنت میں درخت لگ گیا۔ اور وہ درخت کتنا گھنا، کتنا بڑا، 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہو۔ اور یہ دنیا اتنی چھوٹی سی ہے، وہ عربی نسل کا گھوڑا اگر چند مہینوں میں نہیں تو چند سالوں میں مشرق سے مغرب، مغرب سے شمال، شمال سے جنوب یہ پہنچ سکتا ہے۔ دنیا اتنی چھوٹی سی ہے، اس لیے جب تسبیح کا اجر یہ زمین نہیں سما سکتی تو پھر یہ تسبیح تو مستحب ہے۔ سنت کا اجر کتنا ہے، پھر واجب کا اجر کتنا ہے، پھر فرائض کا اجر کتنا ہے۔ اس اجر کو کیسے یہ زمین سما سکے گی، یہ دنیا سما سکے گی؟ اس لیے اللہ نے اعمال کا اصل بدلہ جنت میں دینا ہے۔ کہاں دینا ہے؟ جنت میں۔ جنت بہت بڑی جگہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کی صرف چوڑائی اتنی ہے، 7 زمین 7 آسمان، یہ جنت کی صرف چوڑائی ہے، لمبائی کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ کتنی لمبی ہے۔ اتنا بتایا ہے کہ آخری جنتی جہنم سے جو نکل کر جنت میں پہنچے گا اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ کتنی بڑی بھائی؟ 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ تو اعمال کا بدلہ ایسی جگہ اللہ دیں گے جو بہت بڑی ہے۔ ایسے پتہ نہیں کتنے باغات ہوں گے درختوں کے، جی ہاں باغات ہوں گے وہاں پر۔ دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں اعمال کا بدلہ اس لیے دنیا میں نہیں ملتا کہ اس کی کیا ہے، انسان جو دنیا میں آیا ہے یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ یہاں سے جانے کے لیے آیا۔
کیوں بھائی؟ یہاں رہنے کے لیے آیا ہمیشہ؟ جانا ہے نا. جیسے آج جس کی ہم نے نماز جنازہ پڑھائی یہ ہمارا بھائی چلا گیا نا. بولو چلا گیا کہ نہیں چلا گیا؟ تو جو آ رہا ہے وہ آگے جا رہا ہے، یہاں نہیں رہنا نہیں ہے یہاں. تو اگر اللہ پاک اس کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیتا تو کسی نعمت کی شکل میں ہی ہوتی. تو یہ تو قبر میں پہنچ جاتا، وہ نعمت پیچھے رہ جاتی. کیونکہ جب آدمی دنیا سے قبر میں جاتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی. کیوں بھائی؟ جاتی ہے کوئی چیز؟ جیسے ماں کے پیٹ سے آیا تھا ایسے ہی قبر کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. اور کیا کہتے ہیں اس کو کہ بھائی اس کے کپڑے بھی اتار دو، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے وہ بھی نکال دو، اس کے ساری چیزیں جو دنیا کے حساب سے وہ سب اس سے بدن سے جدا کر دو، اور پھر بدن پر ایسے غسل دو اس کو کہ یہ اس دنیا کے میل کو بھی قبر میں ساتھ لے کر نہ جائے. اس کو غسل دے کر بھیجو کہ دنیا کا میل بھی اس کے ساتھ نہ جائے. تو اگر نعمت دنیا میں ملے تو وہ پیچھے رہ جائے گا اور یہ قبر میں پہنچ جائے گا. تو اللہ نے نعمت اعمال کا بدلہ ایسی جگہ دینا ہے جہاں انسان نے ہمیشہ رہنا ہے. انسان نے ہمیشہ کہاں رہنا ہے بھائی؟ بولو 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 بولو. جنت میں رہنا ہے. وہ نعمت اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی. جو اعمال کا بدلہ ہے نا وہ نعمتوں کی شکل میں اس کے ساتھ ہوں. نماز نعمت کی شکل میں، روزہ نعمت کی شکل میں، حج نعمت کی شکل میں، زکوٰۃ نعمت کی شکل میں، ماں باپ کی خدمت نعمت کی شکل میں، ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نعمت کی شکل میں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا نعمت کی شکل میں، غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں کی خبرگیری کرنا نعمت کی شکل میں. یہ اعمال اس کے ساتھ ہوں گے. ہاں نعمت کی شکل میں. اسی لیے فرمایا کہ جو نیک عمل کرے بشرطے کہ ایمان والا ہو دنیا میں پاکیزہ زندگی ہوگی اور آخرت میں بڑے بڑے انعامات ہوں گے. جی ہاں. اسی لیے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. کہ جو اللہ کے دین سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، آنکھیں پھیرتا ہے، اللہ اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. دنیا کے نقشے اس کے پاس ہوتے ہیں لیکن پریشان ہوتا ہے. بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے کہ عزت کا نقشہ ہے لیکن ذلیل ہو جاتا ہے. بڑے مکان میں ہے لیکن حفاظت میں نہیں ہے. ہر وقت خوف سایہ ہوا ہے اس کے اوپر کہ ابھی کسی نے مار دیا، ابھی کوئی حملہ کر دے گا. ہاں پیشاب کرنے بھی گارڈ پیچھے کھڑا ہوا ہے تو پیشاب کے لیے جا رہا ہے. یہ کوئی عزت ہے؟ اللہ دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے. اور قیامت کے دن ایسے انسان کو اللہ اندھا اٹھائے گا. وہ کہے گا یا اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، آج مجھے اندھوں میں کیوں کھڑا کر دیا؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے ہمارے احکامات آئے، ہماری آیتیں آئیں اور تم آنکھیں بند کر کے گزر گئے، دیکھا بھی نہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے. اندھے بن کر چل رہے تھے اس لیے آج تمہارا اندھوں میں حشر کر دیا. اندھوں میں حشر کر. تو کامیابی کا راستہ بتاؤ بھائی کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ دین اسلام یہ کامیابی کا راستہ ہے. اس کے علاوہ سارا دھوکہ ہے اور دھوکہ موت پر کھل جائے گا لیکن موت کے وقت پھر موقع نہیں آئے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے نقصان میں چلے جائیں، اس لیے ہر زمانے میں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. اور انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ
اللہ نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے چلایا، ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بنا کر بھیجا۔ آپ پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، نہ ذلی نہ بروجی۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہے، کذاب ہے، کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا۔ اب نبوت نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن انسانیت تو قیامت تک آتی رہے گی۔ آنے والی نسلوں کی رہبری رہنمائی کون کرے گا؟ کون دین کا راستہ بتائے گا؟ کون اس راستے پہ چلائے گا تاکہ انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، دنیا اور آخرت کی ناکامی سے بچ جائے؟ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے کو تو بند فرما دیا، لیکن کار نبوت کو اللہ پاک نے بند نہیں فرمایا۔ کار نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے۔ پہلے یہ ذمہ داری اللہ نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے، اب ختم نبوت کی برکت سے وہی ذمہ داری والا کام اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگائے۔ اس امت کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، تمہیں ہم نے نکالا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے، نفع رسانی کے لیے، کہ نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ دوسری آیت میں اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے فرما رہے ہیں قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ نبی جی کہہ دو اپنی امت سے یہ میرا راستہ ہے کہ چل پھر کر جا کر لوگوں کے پاس ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ادعو الی دین اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، علی بصیرت، کہ یہی دین والا راستہ کامیابی کا ہے۔ اس بصیرت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ میری دعوت ہے یہ۔ اللہ نے فرمایا آگے بھی ان کو بتاؤ، کیا بتاؤ؟ انا ومن اتبعنی، یہ میرا بھی کام ہے اور جس نے میرا اتباع کیا ان کا بھی یہی کام ہے۔ صاحب جلالین نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے من اتبعنی اے من آمن، کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ من اتبعنی میں داخل ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، چاہے کالا ہے چاہے گورا ہے، چاہے عرب ہے چاہے عجم ہے، جہاں کا بھی رہنے والا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی پورے دین پہ چلنا ہے اور اس پورے دین کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی عرفات کے میدان میں فرما دیا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، ارے حاضرین تک جو میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے اب حاضرین غائبین تک پہنچاؤ۔ کہتے صحابہ کرام حج کے بعد واپس ہوئے اور اللہ کے راستے میں ترتیب بنا کر کوئی مشرق کوئی مغرب، کوئی شمال کوئی جنوب، ساری دنیا میں پھیل گئے اور محنت کرتے کرتے وہیں ان کی قبریں بن گئی، وہاں موت آ گئی وہیں قبریں بن گئی۔ آج ساری دنیا میں صحابہ کی قبریں ملتی ہیں، اللہ کے دین کو پہنچایا۔ اگر وہ نہ نکلتے تو پھر ہم بھی پتہ نہیں کہاں ہوتے۔ ہاں ابھی تک تو ہماری بات آگے بھی نہیں، مغرب کی بات کرنا ہے، مغرب کے بعد تو آپ نے رکھا ہی۔ تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، وہ کام اللہ نے اس امت کے ذمے لگایا ہے۔ ہاں
उम्मत जब तक ये मेहनत कर रही थी खुद भी पूरे दीन पर थी और पूरा दीन पूरी दुनिया में पहुंच रहा है। तो भाई जब से उम्मत ने ये मेहनत छोड़ी है तो दूसरों तक दीन पहुंचाना दूर की बात है, मुसलमान दीन से रह गए हैं। ये जो आज दावत की मेहनत मुसलमानों में हो रही है ये इसलिए हो रही है कि मुसलमान पूरे दीन पर आ जाएं और पूरे दीन की मेहनत पर आ जाएं ताकि अल्लाह पाक गैरों के लिए इनको हिदायत का जरिया बनाए। हाँ तो भाई ये काम जो है 4 महीना, क्योंकि एक जमाना दरमियान में सदियां गुजर गई सीख इस काम को भूले हुए, इसलिए कहते हैं 4 महीने लगाकर इस काम को सीख लें और फिर बाकी जिंदगी जितनी है थोड़ी बहुत वो सब इस काम को मकसद बनाकर करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारना है। और गली गली और बस्ती बस्ती और गांव गांव और शहर शहर और मुल्क मुल्क इकलीम बे इकलीम इस अल्लाह के रास्ते की फिरने की सुन्नत को जिंदा करते हुए लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। तो सब इसके लिए तैयार हैं भाई इंशाअल्लाह। जिनके 4 महीने लग गए हैं वो तो मुल्कों के इरादे करें। हम आलमी नबी के आलमी उम्मती हैं, सारा आलम हमारी मेहनत का मैदान है, हमने सारे आलम में जाना है इंशाअल्लाह। और 4 महीने जिनके नहीं लगे इज्तिमा से माशाअल्लाह पहले कह रहे थे इज्तिमा से जाएंगे इज्तिमा से जाएंगे, अब इज्तिमा हो रहा है, इसलिए कोई साथी भी ऐसा न रहे जिसके 4 महीने न लगे हों, वो 4 महीने लगाकर इस काम को सीख ले और फिर बाकी जिंदगी इसी में लगाता रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारा हशर भी सहाबा और नबियों के साथ हुजूर के साथ अल्लाह हमारा हशर फरमा दे। नबियों की पड़ोस वाली जन्नत में अल्लाह हमें जगह अता फरमाए। तो नबियों के साथ हशर कराने के लिए सब तैयार है भाई इंशाअल्लाह। तो अभी मगरिब की आजान का करीब है, मगरिब की नमाज के बाद इंशाअल्लाह तफसील से बयान होगा, उसके बाद तश्कील होगी, उसमें बढ़ चढ़ कर नाम लिखवाएं। देखो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज हम जिस भाई की नमाज जनाजा पढ़ी, जिंदगी का आखिरी लम्हा खत्म हो गया, दुनिया से चले गए, हमारा भी कोई पता नहीं, न कल की खबर न पल की खबर। इसीलिए आए हैं इज्तिमा के लिए, निकल जाए अल्लाह के रास्ते में। और नियत हमारी ये हो कि इस काम को करते करते मरना है और मरते मरते करना है। भाई करेंगे भाई इंशाअल्लाह। बोलो करते करते मरेंगे और मरते मरते करेंगे, यही काम हमारी जिंदगी का मकसद होगा। ठीक है इंशाअल्लाह। और हर मुसलमान को इस काम पे तैयार करना है। अभी दोनों दुआएं पढ़ लो और सफों की तरतीब से बैठ जाओ। जिनका वजू नहीं है वो जाके जल्दी वजू करके आ जाए। सुभानकल्लाहुम्मा। जैसा फरमाया है सफों में बैठ जाइए और दुआ की कबूलियत की बढ़िया है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रही है। مشام والا جدا قادم مستر بیان کی يعني قريب يرجعي برسل الله کا ذکر کرتے رہے، اللہ کی طرف متوجہ ہے خورشید صاحب اللہ آپ کو جزائے ذکر میں دعا میں مشغول رہیں۔ جیسے جمعے کے دن جو آخری وقت ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت ہو، سارے ساتھیوں سے درخواست ہے مغرب کی نماز کے بعد بیان ہوگا، سارے ساتھی اہتمام کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد نکل رہے ہیں۔
Rasha. Tekena. Tekena zama. زوی نو هغه لري زوی هغه چټاک کړو مړه مخ کتل زوی سره نو